خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی کے علاقے جبر میان سے، جہاں فلاحی ادارے محمد یوسف فاؤنڈیشن اور لیپ کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر انصر اسحاق کے تعاون سے ایک فری میڈیکل سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں سابق ٹیسٹ کرکٹر اور چیئرمین محمد یوسف فاؤنڈیشن محمد یوسف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور فیتہ کاٹ کر سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر محمد یوسف فاؤنڈیشن کے سی او بریگیڈیئر عظمت خان، کرنل سعید ڈپٹی سی او، محمد فیض کوآرڈینیٹر اینڈ سی او ایجوکیشن پروجیکٹ اور ڈاکٹر محمد اقبال ڈائریکٹر میڈیکل سروسز لیپ موجود تھے۔ افتتاحی تقریب کے دوران فری آئی کیمپ، ہیپاٹائٹس اسکریننگ، مفت طبی معائنہ اور مفت ادویات کی فراہمی کا اہتمام کیا گیا، جس سے سینکڑوں افراد نے استفادہ حاصل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرکٹ کا موقع اللہ نے دیا اور اس میں اللہ کا شکر ہے، جتنی کھیلی ہے ایمانداری سے کھیلی ہے، کوشش کی ہے کہ پاکستان کو فائدہ ہو۔ اور اب یہ جو میدان ہے اس میں ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے، اور اس میں آج جہاں ہم آئے یہ میانہ جبر جگہ ہے یہاں، اور ایک دیہات ہے اور یہاں زیادہ تر غریب لوگ ہیں۔ ویسے تو پورے پاکستان میں ضرورت ہے کام کی، ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے۔ اور یہاں جو آج سیٹ اپ زیادہ ہے وہ ہیپیٹائٹس سی ہے، لیکن باقی دوسری بھی جو بیماریاں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹرز ہمارے ساتھ ہیں، ہیپیٹائٹس سی کے اسپیشلسٹ ہیں، ڈور ٹو ڈور جا کے یہ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں۔ اور اس سے یہ ہے کہ جتنے بھی وہ مریض ہوں گے جو پتہ چلے گا ان کو جلد از جلد جو ہے طبی جو سنتے ہیں وہ کوآرڈینیشن ہوگی اس وقت؟ میری کوآرڈینیشن ہے، میں ہر جگہ جانے کی کوشش کروں گا، جو ہیلپ ہو سکے گی، جو بھی کوشش کر سکیں گے وہ ہم مل کے کریں گے انشاءاللہ، اور بڑھ چڑھ کے کوشش کریں گے۔ یہاں پہ مشینری نہیں ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جب مشینری نہیں ہے، جو بھی ضروریات ہیں چاہیے ہمیں ادھر، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو یہاں پورا کریں، اور ساتھ دوسرے یونین کونسل ہیں ان تک بھی یہ بات چاہے، وہاں بھی ہم جو کر سکیں گے انشاءاللہ کریں گے۔ اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور اس کو ہم کوشش کریں گے ایمانداری سے پورا کریں، اور جو بھی لوگ اس میں مل کے آئیں گے کوشش کریں گے، ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ جی میں کویسچن کرنا چاہوں گی سر، لیپ جو ہے وہ پچھلے کافی عرصے سے کام کر رہی ہے، ان کی ٹیمز جو ہیں ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کی ان کی ویکسینیشن بھی ان کی کرتی ہے، ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے، اور سارا کام کیا جا رہا ہے۔ 60,000 سے اوپر لوگوں کی ٹیسٹ ہو چکے ہیں، اسکریننگ ہو چکی ہے، اور تقریباً 6,000 لوگ جو ہیں انڈر ٹریٹمنٹ ہیں۔ تو آپ کی محمد یوسف فاؤنڈیشن کی اور لیپ کی جو کولیبریشن ہوئی ہے، اس سے آپ کو مزید کیا لگتا ہے کہ ہیپاٹائٹس کی روک تھام کے لیے اور ایسے دیہی علاقوں میں کتنا کے کام ہوگا اور لوگ اس سے کتنے کے مستفید ہوں گے؟ یہ کام تو بہت زیادہ چاہیے، جیسے ابھی پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہیپیٹائٹس سی ہے۔ جی بالکل، پہلے وہ کہہ رہے تھے میرا خیال ہے ایجپٹ میں ہے، اب اس کے بعد یہ سب سے زیادہ پاکستان میں۔ تو اس کا کتنا کام چاہیے، کتنی کوشش کرنی پڑے گی، کتنے ایسے لوگ چاہیے، ڈاکٹر اویئرنیس بہت ضروری ہے لوگوں کو۔ جی جیسے بالکل، اور باقی ہمارے جو بریگیڈیئر سارے بیٹھے ہیں، ڈاکٹر ہیں، کرنل صاحب سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے۔ اور ہیپیٹائٹس سی نہیں، جتنی بھی پاکستان میں بیماریاں ہیں کوشش کریں کہ ہم سب میں ان کی جتنے بھی ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ہیلپ کریں، تاکہ وہ بھی ویسی زندگی گزار سکیں جیسے دوسرے صحت مند لوگ گزارتے ہیں۔ جی سر، جو پرائیویٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں ہیپاٹائٹس کے وہ 15 سے 20 ہزار جی اتنے اخراجات آ جاتے ہیں پرائیویٹ لیبارٹریز کے، تو یہاں پہ دیہی علاقوں میں خاص طور پہ، یا ویسے بھی جو عموماً جو لوور مڈل کلاس طبقہ ہے تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے یہ ٹریٹمنٹ۔ لیکن جو فری کیمپنگ لگائی جاتی ہے، ان کو فری میڈیسن دی جاتی ہے اور ساری، اور یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ آپ کا کتنا کے کنٹریبیوشن ہوگا اگر یہاں پہ لیبارٹری بھی ایک بنائی جائے جہاں پہ ان کے فری میڈیکل ٹیسٹ جو ہیں وہ کیے جائیں، مشین ایک لگ جائے جہاں پہ ان کے ٹیسٹ لیے جائیں، ان کے سیمپل لے کے تو آگے سارا ان کا ٹریٹمنٹ وغیرہ سٹارٹ ہو سکے، اس کے بارے میں بتائیں گے آپ پلیز؟ یہ نہیں کہ یہی علاقہ، سارے علاقے جس طرح جہاں جہاں ضرورت ہے ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی ضروریات چاہیے، مشینیں ہیں، میڈیسن ہے، جیسے ٹیسٹنگ یہ کر رہے ہیں، جیسے 15-20 ہزار کا ٹیسٹ ہے ایک پرائیویٹ، جی بالکل، وہ یہاں فری ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے کام ہم سب نے کرنے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ہم پوری کوشش کریں گے، جہاں جہاں ضرورت پڑے گی میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ ہماری ٹیم ہے پوری، سارے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر انصر ہیں، اپنا ہمارے فیض بھائی ہیں، جاوید بھائی ساتھ ہیں، اور باقی پوری ٹیم ہے ادھر۔ ہم کوشش پوری کریں گے کہ جہاں جہاں ضرورت ہے ہم جائیں گے۔ جی سر، ایک لاسٹ کویسچن آپ سے،
جس طرح سے آپ ماشاءاللہ خدمت خلق میں آ گئے ہیں، اتنا ماشاءاللہ کنٹریبیوشن آپ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے اور ساتھی بھی ہیں جو سابق کرکٹر ہیں، کیا وہ بھی اس فیلڈ میں آپ چاہیں گے ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ بھی شامل ہوں آپ کے ساتھ اس مشن میں اور وہ بھی کوئی کنٹریبیوشن کریں، اور عوام کے لیے بھی آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ نہیں دیکھیں، پہلے بھی ایک دو ساتھی تو ہمارے ہیں، عمران بھائی ہے، شاہد افریدی ہے، اور بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کم کرکٹ کھیلی وہ بھی کر رہے ہیں، پی ایس ایل وغیرہ کھیلی ہے، کچھ میں نام بھول رہا ہوں اس کا، ایک کراچی کا لڑکا ہے وہ بھی کر رہا ہے، اور بہت ضرورت ہے، جتنے بھی لوگ آ جائیں ہمارے وہ کم ہے، اور ہم بھی پوری کوشش کریں گے، اور جو نہیں آ پا رہے ان سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جہاں بھی پروگرام ہو ایسے وہ جا کے ساری جتنی بھی ہماری ایسی فاؤنڈیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کریں، ان کے ساتھ ہیلپ کریں۔ اور یہاں کی عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ آ رہے ہیں ٹیسٹ ویسے کروانے کے لیے، سب آ رہے ہیں فری کیمپ لگائے، تو ان کے لیے مزید آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی، اگر کیمپ لگ رہے ہیں اور جیسے ٹیسٹنگ ڈور ٹو ڈور جا کے ہو رہی ہے، اور سارے مل کے جو بھی ڈاکٹرز آ رہے ہیں جو بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے جو کہتے ہیں نا کہ کمبینیشن بنا جائے، کوآرڈینیشن کرنی چاہیے، تو جو بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کو ہم پوری طرح کمپلیٹ کریں۔ Okay, we have CEO of Muhammad Yusuf Foundation, and I want to ask him about this collaboration between LEAP and Muhammad Yusuf Foundation. Will you please tell us something about it? بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد یوسف فاؤنڈیشن جو ہے، ہمارے چیئرمین یوسف صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ہم نے کوئی سال ایک پہلے یہ ویژن بنایا ان کی اس میں سربراہی میں، اور ہم نے کام شروع کیا۔ ہمارے بیسیکلی 3 طرح کے پروجیکٹس ہیں، ایک تو ہیلتھ ہے، دوسرا ایجوکیشن ہے، اور تیسرا یوسف بھائی خود سپورٹس کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہیلتھ کے لیے ہم نے شروع کیا تھا کام، ہمارا ایک ہیلتھ کا میڈیکل سینٹر آلریڈی چل رہا تھا، ہم اس میں پیشنٹ دیکھ رہے تھے۔ ہمارے ڈاکٹر کہاں پہ چل رہا ہے؟ ارشد کیانی صاحب تھے۔ ہم ہارلے اسٹریٹ میں ایک سیٹ اپ ہمارا کام کر رہا ہے، اور تقریباً سال ہو گیا اس کو۔ تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس پیشنٹ آ رہے تھے، ہم آؤٹ ڈور ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، لیکن ابھی لیب کا کام وہاں پہ ہم نے شروع نہیں کیا تھا۔ تو پھر ہماری ڈاکٹر انصر صاحب سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ آلریڈی کام کر رہے ہیں، ہیپیٹائٹس پہ کافی کام کر رہے ہیں، اور جیسے آپ کو بتایا یوسف بھائی نے کہ انسیڈنس بہت زیادہ ہے پاکستان اس وقت، شاید ہم دنیا میں کوئی ایک اور یہ ایسی چیز ہے خراب قسم کی کہ جو ہم سب سے زیادہ بدنام ہو گئے اس میں، کہ ہیپیٹائٹس یہاں پہ سب زیادہ ہو گیا ہمارے ملک میں۔ تو اس کے کانسیکوینسز بھی ایسے ہیں کہ کرونک بیماری ہے، بہت لوگ لیور فیلئر ہوتا ہے، پرابلمز آتی ہیں، پوری فیملی میں ایک مریض آ جائے تو سب کے لیے مصیبت بچ جاتی ہے، اگر کوئی بریڈ ونر ہے تو وہ تو اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کیمپین بالکل ہم ابھی ہم انصر صاحب کے ساتھ مل کے، ان کے جو لیپ یہ ہے آرگنائزیشن، اس کے ساتھ مل کے ہم شروع کریں گے، اور آلریڈی ہمارے آؤٹ ریچز میں ہیں، کچھ کلینکس ہیں کر رہی ہیں، ٹیمز کر رہی ہیں کام، وہاں بھی کریں گے، اور ان کو پھر ڈیٹا اکٹھا کر کے جو بھی ہوں گے مریض ہوں گے ان کا ٹریٹمنٹ کر کے ان کو ریکوری کی طرف انشاءاللہ لے کے جائیں گے۔ اور ڈاکٹر انصر سے ہم پوچھتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو کولیبریشن آپ کے ہو رہی ہے دونوں کے درمیان، تو اس کو آپ آئندہ کے لیے کیا دیکھتے ہیں، کتنی کی آپ کو کامیابی ہو جائے گی اس میں؟ آپ کو پہلے تو پتہ ہے لیپ کی جو ورکنگ ہو رہی ہے، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ محمد یوسف جو ہے فاؤنڈیشن سے، ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن سے بھی ہمارا کولیبریشن ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ یوسف بھائی کو کون نہیں جانتا، پوری دنیا جانتی ہے، اور جو بھی کوئی چیریٹی کا پروگرام ہوتا ہے اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے، ڈونر بہت ہیں لیکن ٹرسٹ ڈیولپمنٹ مین چیز ہوتی ہے، کہ جس کے اوپر ٹرسٹ ہوگا اس کو وہ ڈونیٹ کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ تو ماشاءاللہ یوسف بھائی کا ایک نام ہے، سب کچھ ہے، تو ہم اس کیمپین کو آگے لے کے چلیں گے، اور اس میں آگے ہمارا پروگرام ڈور ٹو ڈور کیمپین تو چل ہی رہی ہے، ہماری اسکریننگ کی بھی اور باقی بھی ہیپیٹائٹس سی کے لیے۔ بریگیڈیئر صاحب سے میری ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہم اب محمد یوسف فاؤنڈیشن کے تحت جو ہماری پیریفری ہیں اور جو ہمارے دور دراز کے علاقے ہیں، جس طرح مری ہو گیا، کوٹا ہو گیا، کوٹلی ستیاں ہو گیا، جہاں لوگوں کو 3-3 4-4 کلومیٹر پہاڑیوں سے نیچے اتر کے پیشنٹ کو لے کے آ کے پرائیویٹ گاڑی ہائر کر کے جانا پڑتا ہے چیک کروانے کے لیے، تو اب ہم اپنے محمد یوسف فاؤنڈیشن کے فلٹر کلینکس جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے ان علاقوں میں بنانے ہم شروع کریں گے، تاکہ لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ یہ فیسلٹیز دی جا سکے۔
اور اس کو انشاءاللہ تعالی ابھی آپ نے یہ جگہ میانہ جبر دیکھ لی ہے جی جہاں پہ ابھی آپ نے پیشنٹ کا ٹرن اوور بھی یہاں پہ دیکھ لیا ہے. تو ابھی یہاں ہمارے ڈاکٹر صاحب ہوں گے, وہ ڈیلی کی بنیاد پہ ان کو دیکھیں گے. جہاں تک آپ نے لیب کی بات کی, لیب کا کام ہم نے شروع کروا دیا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی جلدی اس کو لیب کو کمپلیٹ کر کے یہاں لوگوں کے روٹین انویسٹیگیشنز بھی ہونی شروع ہو جائیں گی. اور باقی جو مختلف علاقے ہیں, پیریفری ہے جہاں پہ ہم نے فلٹر کلینکس بنانے ہیں, انشاءاللہ ہم آپ کو دعوت دیں گے. اسی مہینے میں کم از کم 2 فلٹر کلینک ہم بنائیں گے محمد یوسف فاؤنڈیشن کے تحت, اور یوسف بھائی کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آ کے ان کو انوگریٹ کریں اور وزٹ کریں, اور آپ لوگوں کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ آ کے دیکھیں کہ محمد یوسف فاؤنڈیشن کیسے کام کر رہی ہے اور لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ جا کے فیسلٹیز دے رہی ہے. تھینک یو. ابھی تک آپ نے لیپ پہ کتنے پیشنٹ جو ہے نا ریکور کر لی ہیں؟ سر لیپ کی ابھی ہم نے دسمبر 2023 میں شروع کیا تھا ڈور ٹو ڈور کیمپین. اس کے لیے ہم نے ٹیمز اپنی ہائر کی ہوئی ہیں, وہ لوگوں کے گھروں پہ جاتی ہیں, سب لوگوں کی ریپڈ ٹیسٹ کٹ سے اسکریننگ کرتی ہیں, اس کے بعد ان کے پی سی آر سیمپل لیتے ہیں, پھر ان کی روٹین انویسٹیگیشن ہے, وائرل لوڈ دیکھنے کے بعد ان کے الٹرا ساؤنڈ ہے, ان کا میڈیکل چیک اپ ہے, میڈیکل کنسلٹیشن ہے. اس کے بعد ہم ان کو 3 مہینے کا سی کا ٹریٹمنٹ شروع کرواتے ہیں اور بی کا بھی اسی طرح شروع کرواتے ہیں. ہر مہینے بعد ان کا فالو اپ ہوتا ہے. اس وقت تک ہم پنڈی کی راول ٹاؤن کی جو یونین کونسلز ہیں, جس میں ڈوک ہسو ہے, ڈوک مٹکال ہے, پیر ودائی ہے, یہ ان یونین کونسلز میں ہم تقریباً ڈور ٹو ڈور 60,000 لوگوں کی اسکریننگ کر چکے ہیں, جس کا پورا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. اور ان 60,000 میں سے 3,200 لوگ ہیپیٹائٹس بی اور سی کے لیے پازیٹیو ہیں, جبکہ اس میں سے ہم 7 پریگننٹ ویمن ہیں ان کو بھی جو ہے ٹریٹ کر رہے ہیں ابھی. اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ 500 سے زیادہ جو ہے شفا یاب ہو کے اپنے اپنے گھروں کو جا بھی چکے ہیں اور اب اپنے فالو اپ کے لیے آتے ہیں ہمارے پاس. جی سر, آپ بتائیں گے اس حوالے سے کہ آپ یہ پورا جو پروگرام جو کیمپنگ چل رہا ہے تو اس حوالے سے کتنی کی پیش رفت ہو رہی ہے اور مزید آگے آپ کا کیا پلان ہے اس حوالے سے؟ اچھا, ہمارا جو MYDF کی طرف سے ہے نا کہ ہمارے فری کلینکس تھے, جس میں پیشنٹس کو فری ایگزامینیشن اینڈ فری ٹریٹمنٹ اور انویسٹیگیشن, کچھ انویسٹیگیشن بھی ہم کر کے دے رہے تھے. سے ابھی جو ہم کولیبوریٹ کر رہے ہیں ود ڈاکٹر انصر صاحب کے ساتھ, ان کی لیف آرگنائزیشن کے ساتھ, ابھی ہمارا یہ خیال ہے وی ول بی لوکنگ آفٹر 2 things. ون از دی ہیپیٹائٹس, دی ادر از دی جنرل پیشنٹس. وہ جو ہمارا ایکچوئل کام ہے نا وہ بھی ہم جاری رکھیں گے, اور وہ ہمارے فلٹر کلینکس جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہوتے رہیں گے. ہمارا یہ خیال ہے کہ پیریفری میں جہاں پہ دور زیادہ جگہ ہے, یہاں پہ غربت زیادہ ہے, وہاں پہ ہم جا کے اپنے اپنے کلینکس کھولیں جس میں ہم تینوں چیزیں دے سکیں, میڈیکل کنسلٹیشن, ٹریٹمنٹ دیٹ از دی میڈیسن, اینڈ اف پاسبل دی انویسٹیگیشن آلسو. کچھ سر ایسے بھی علاقے ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کہ جہاں پہ لوگوں کو یعنی دوسری بیماریاں بھی نارمل جو ہوتی ہیں ڈیزیزز ہو جاتی ہیں یا ویکسینیشن کو چاہیے ہوتی ہے, تو اس حوالے سے بھی کیا وہ بھی رکھی جائیں گی؟ ایگزیکٹلی, یہ ہمارا پہلے سے یہ تو ایک ہے نا, دیٹ از دی ڈیزیز اسپیسیفک پروگرام ہے نا, دس ناٹ ہمارا ڈیزیز اسپیسیفک نہیں ہے, دس از اونلی ود لیف آرگنائزیشن. لیکن ہمارا اپنا جو پروجیکٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ بھی آپ ساتھ لے کے چلیں گے. ہم کو ختم نہیں کر رہے اس کو, ہم اس کو آگمنٹ کر رہے ہیں, یہ آگمنٹ کر رہے ہیں, اور ہم اس کو, ہمارا یہ دس واز اونلی اے ماڈل کلینک تھا, اس کو ہم اس ایکسپیرینس کو گین کر کے دین وی ول لائک to have a multiple clinics. ہمارا یہ خیال تھا کہ پہلے ہم صرف راولپنڈی ڈسٹرکٹ پہ چلیں, پھر اس کے بعد we'll go expand as the organization grows up, we'll keep on expanding and we'll move from one district to another district and then from one province to another province. یہ ہمارا کوئی localized نہیں تھا, لیکن we have got a vision which is a big vision. We want to expand in the whole of Pakistan and we want to provide free medical, accessible and treatment to all of the population in Pakistan. Yes. سر, آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی اویئرنیس جو ہے وہ شہروں میں لوگوں کو پھر بھی ہے, لیکن دیہی علاقوں میں اور بہت زیادہ جو اس طرح کے ہیں جو ہاسپٹل بھی نہیں جا سکتے, ڈاکٹروں کے پاس اپنے بخار بھی ہو تو نہیں جاتے, ان کو اس طرح کی بیماریاں ان کو لاحق ہیں, لیکن ان کو بھی تو اویئرنیس چاہیے, تو ڈور ٹو ڈور جانا بھی ضروری ہے. ایکچولی جو the biggest disease in Pakistan یا recognized by UN is poverty. جی, it has been recognized as a disease. So poverty is itself a disease. Yes. So we will be looking after the people who are poor. Yes. دیکھیں آؤٹ آف دی پاکٹ پیمنٹ کرنے کی استعداد پاکستان میں بہت ہی کم لوگوں کو ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں بھی جا سکتے ہیں جو آؤٹ آف دی پاکٹ کرتے ہیں. بہت سے مریض ایسے ہیں جو کہ اپنی بیسک نیسیسٹیز کو کمپرومائز کرتے ہیں فار دیئر ہیلتھ. وہ اگر گیون دی چوائس کہ دے گو فار اے ٹریٹمنٹ فار وچ از ہارٹ ایلمنٹ یا پھر وہ کھانا کھائیں, تو دے ول گو فار دی کھانا, دے ول ناٹ گو فار دس تھنگ.
Yes. تو ہمارے ملک میں جو ہے نا بیسک سے ہی آگے نہیں چل رہے. ہمارے ملک میں جو چیزیں نا بیسک چیزیں وہی اگر ہم پرووائڈ کر دیں نا, دیٹ از ٹو سے نیوٹریشن. اگر آپ نیوٹریشن کو دیکھیں 40% آف آور پاپولیشن از میل نیوٹریٹڈ. جی بالکل. سو میل نیوٹریشن کو اگر ختم کر دیں, پبلک اویئرنیس کر دیں. دیکھیں, گیونگ یو ون ایگزامپل, موسٹ پریونٹیبل چیز جس سے کہہ سکتے ہیں ڈیزیز, دیٹ از ہینڈ واشنگ. یس. تو ہینڈ واشنگ کی کتنی اویئرنیس ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو پیپل آر اویئر دے شوڈ واش ہینڈ بیفور ایٹنگ اینی تھنگ. سو اس طرح کی اویئرنیس ہم کر رہے ہیں. وی ہیو اسٹارٹیڈ آف ود ڈوئنگ اٹ. اور ہمارا یہی خیال تھا کہ کہ ہم جب یہ کام شروع کریں گے انڈر دی آسپیسز آف محمد یوسف صاحب, تو پیپل وڈ لائک ٹو جوائن اس. تو جس ڈاکٹر صاحب ہمیں اسی طرح جوائن کر رہے ہیں, اس طرح اور لوگوں نے بھی جوائن کیا ہے. سو ایز وی موو اہیڈ تو لوگ اور بھی جوائن کرتے جائیں گے, تو یہ قافلہ بڑا ہوتا جائے گا. تو آئی ہوپ کہ وی ول میک سم. یس یس پلیز. جی سر, اسکول ہیلتھ کے بارے میں, اسکول ہیلتھ پروگرام کے بارے میں بتائیں. ہمارا جب ہم نے شروع کیا تھا ہیلتھ پروگرام, تو وہ ہمارا ایک جو اسپیکٹ تھا دیٹ واز اسکول ہیلتھ پروگرام. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اسکول ہیلتھ میں جا کے نا وی ول میک سم پروگرس. پہلے بھی لوگ کچھ کام کر رہے ہیں, لیکن وی ول میک اندر ایفرٹ تاکہ جو بچوں کو ارلی ڈائگنوز کیا جائے, وچ از ٹو سے ارلی آئی سائٹ کے اوپر, ارلی ہیئرنگ لاس کے اوپر, آٹزم کے اوپر. اس طرح کی جو ڈیزیز ہیں وچ آر ناٹ بین ویری ڈیٹیکٹڈ ارلیئر, تو وہ ہم ان کو جا کے نا ارلی ڈیٹیکٹ کریں, ان کو پک اپ کریں اور اس کو پھر ان کو مینیج کریں. اینڈ واٹ اباؤٹ دیز ٹیسٹ اینڈ آل دیز, از اٹ فری اور سم تھنگ؟ ہمارا چارج سم تھنگ؟ واٹ از یور ویژن؟ نہیں جی, ہمارا یہ ہے کہ اٹس آل فری. اوکے, اٹ ہیز ٹو بی آل فری. یس, بعد میں اگر دیکھ لیں گے, اگر ایسا کوئی چیز ہوتی ہے تو وی کین لک بیک ان ٹو اٹ. لیکن ایٹ دس ویری مومنٹ we are providing free and we envision to provide free treatment which is investigation, اور سب کچھ فری کرنے کا ارادہ ہے for children. yes of Yes, course. yes, yes. مہمان خصوصی محمد یوسف نے سینٹر کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کیا, مریضوں سے ملاقات کی اور فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا. انہوں نے محمد یوسف فاؤنڈیشن اور ڈاکٹر انصر اسحاق کی جانب سے عوامی خدمت کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ صحت کی بنیادی سہولیات ہر شہری کا حق ہیں اور مخیر حضرات کو اس میدان میں بڑھ چڑھ کر کردار ادا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ غریب اور نادار عوام کے لیے اس مرکز میں مزید جدید طبی مشینری فراہم کی جائے گی تاکہ لوگوں کو بہتر اور معیاری طبی سہولیات میسر آ سکیں. ہماری کوشش ہوگی کہ مستقبل میں اس نوعیت کے مزید فری میڈیکل سینٹرز قائم کیے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد مستفید ہو سکیں. تقریب کے اختتام پر شرکاء نے محمد یوسف فاؤنڈیشن اور لیپ کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر انصر اسحاق کی عوامی فلاح و بہبود کے لیے خدمات اور کاوشوں کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ میڈیکل سینٹر علاقے کے عوام کو معیاری اور مفت طبی سہولیات کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرے گا.